السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، 3 ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک اسحاق ڈار صاحب جو ابھی آئی ایم ایف کے حوالے سے نویدیں سنا رہے ہیں، کیا کہتے رہے ہیں اور ابھی کیا کرنے جا رہے ہیں، وہ پلان بی بھی تھا کوئی، اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک دم سے پیپلز پارٹی نے جہاں پہ تھوڑے عرصے پہلے تنقید کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب نون لیگ پہ، خاص طور پہ شہباز شریف پہ، اب ایک دم سے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے کہ ان جیسا کوئی بندہ نہیں ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے ایک دم سے پل باندھنے کی، تعریفوں کے پل باندھنے کی؟ قاضی فائز صاحب نے ایک اختلافی نوٹ لکھا ہے، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ شروع کرتے ہیں ہم اسحاق ڈار صاحب سے۔ آج اسحاق ڈار صاحب نے پارلیمنٹ میں فرمایا کہ بالکل آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ ملنے والا ہے، یعنی کہ وہ ہو جائے گا، امید ہے۔ اور جو وہاں کے ڈائریکٹر ہیں آئی ایم ایف کے، اس سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی، تو یہ ساتھ انہوں نے بتایا کہ 215 ارب کے مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ یہ ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب جو اپنے منہ سے اس وقت 215 ارب کی ٹیکس کی آج ہمیں باتیں بتا رہے ہیں کہ وہ اور لگائے جائیں گے۔ یہ وہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف ہوتا کون ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا، ہم اپنی شرائط پہ جائیں گے۔ اور ان کے وزیر اعظم صاحب نے صرف 10 دن پہلے یہ فرمایا تھا کہ ہم آئی ایم ایف نہیں دیتا پروگرام تو نہ دے، ہم پلان بی لے کے آئیں گے، ہم پوری قوم کے ساتھ۔ پتہ نہیں کیا ہو رہا تھا، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس پلان بی ہے تو ان کی منتیں اور ترلے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب فرانس اسپیشل اسی چکر میں گئے، جب آپ کے پاس پلان بی تھا آپ کو مانگنے، منتیں ترلے کرنے کی کسی کی کیا ضرورت تھی؟ اور ان کی مزید شرائط ماننے کی، وہ جو کہتے تھے اسحاق ڈار صاحب کے کون ہوتا ہے ہمیں ڈکٹیٹ کرنے والا، ان کی مزید شرائط ماننے کی ضرورت کیا تھی اگر آپ کے پاس کوئی پلان بی تھا؟ لیکن یہ مرے جا رہے تھے کہ کسی طریقے سے ملے، اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کو اندر سے یہی ٹینشن تھی کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان بی نہیں ہے۔ اور یہ اب جو ابھی تک جس چیز کے اوپر کریڈٹ لیتے رہے ہیں، اول تو وہ بھی ایک دکھاوا تھا کہ ہم اس کی ڈکٹیشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کوئی ان کی شرائط نہیں مانیں گے۔ اب وہ ساری کی ساری شرائط بھی مان رہے ہیں، اور ملبہ مبینہ طور پہ یا حتی الامکان یہی ہوگا کہ وہ عمران خان پہ پھینک دیا جائے گا، تو پھر ابھی پہلے مان لیتے، اتنی زیادہ دیر لگتی نہ۔ آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ ماہر معیشت کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ایک شرط ایسی نہیں تھی یہ والی کہ جو مانی ہے، ابھی 6-7 شرطیں اور ہیں، ان شرائط کے ماننے کے بعد ہی ہوگا۔ وہ یہ 215 ارب کے اگر ٹیکس یہ لگ رہے ہیں تو اور شرائط میں کیا کیا ہوگا یہ تو اب وقت بتائے گا۔ اس ملک کا وزیر جو خزانہ ہے، جو صحافیوں کے ساتھ تھپڑ مارنے اور بدتمیزی سوال کرنے پہ بدتمیزی کرنے کی حد تک ہے، وہ آج کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اللہ اکبر کی حجاز مقدس میں وہ فضائیں بلند ہوں گی، وہاں جا کے دعائیں مانگے۔ اور دعائیں کون مانگے؟ پارلیمنٹیرین جائیں، اور کل اسپیشل جہاز جو عوام کے ٹیکس پے سے جو رقم خرچ ہوگی، وہ اس کے اوپر کتنا خرچہ آئے گا وہاں سٹے کرنے کا، یہاں سے جہاز لے کے جانے کا پارلیمنٹیرین کے لیے، اس کا ایک الگ ٹاپک ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں وہاں جا کے دعائیں مانگے۔ اب وہاں جا کے دعائیں مانگے۔ اسی بہانوں نے یہ بھی بتا دیا کہ اسپیشل جو جہاز جا رہا ہے، اس جہاز کے اسپیشل جانے کے اوپر کوئی اور نہیں، ان کے اپنے جو ساتھ ہیں وہ بھی تنقید کر رہے ہیں، اور اے این پی ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی ہے۔ بشرا گوہر صاحبہ نے بڑی لمبی چوڑی ٹویٹ کی تھی کہ کس کے خرچے پہ وہاں پہ جا رہے ہیں، کیونکہ حج کرنا ایک پرسنل اپنا ہے، جس نے جانا ہے وہ عبادت کے طور پہ ہے تو وہ اپنی ارینجمنٹ خود کر کے جائے۔ لیکن یہ ہے ہمارے پاکستان کا حال جو اس وقت قرضے مانگتا پھر رہا ہے، لیکن کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، بے شک وہ سینٹ چیئرمین کی سیلری بڑھانے کے حوالے سے ہو، اپنی سزائیں معاف کروانے کے حوالے سے ہو، اس پر پارلیمنٹ کو صرف اسی پرپز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی اچانک سے زرداری صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی ہیں، ان پہ آتے ہیں۔ اور زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے اور زرداری صاحب دونوں نے ایک دم سے شہباز شریف کی، پی ڈی ایم کی تعریفیں کیوں شروع کر دی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو قاضی فائز صاحب کا جو اختلافی نوٹ ہے جو کل آیا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے۔ اور اختلافی نوٹ پہ جانے سے پہلے قاضی فائز صاحب کے حوالے سے اب یہ پرسیپشن جو ہے مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ حدیبیہ پیپر کا جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ صرف اس وجہ سے نہیں سنا جا سکتا تھا کہ وہ ٹائم بارڈ تھا، حالانکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فوجداری مقدمات ٹائم بارڈ نہیں ہوتے جس کے اندر کوئی کرپشن ہو، یہ کرمنل کیس جو ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اس کو انہوں نے ختم کر دیا تھا، اڑا دیا تھا، اور کہہ دیا تھا کہ ٹائم بارڈ ہے، جرم ہوا ہے، سارا کچھ ہے، ثبوت ہے، لیکن اس کی مدت گزر گئی ہے، یعنی کہ مدت گزر گئی ہے، لہٰذا وہ ایک تکنیکی جو پوائنٹ ہے اس کے اوپر وہ انہوں نے اس کو اڑا دیا۔
دوسرے نمبر پہ پھر ان کی اپنی جائیدادوں کا جب کیس آیا تھا وہ بھی ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر اس کو دیکھا گیا اور اڑایا گیا اور ججوں کو یہ حاصل ہے وہ حاصل ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھر ابھی جو کل جو ان کے اختلافی نوٹ آیا ہے اس کے اندر بھی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ٹیکنیکی بنیادوں کے اوپر انہوں نے بینچ سے ریکیوز بھی نہیں کیا بقول ان کے, حالانکہ جب نہیں سنے تو وہ ریکیوز ہی ہے, لیکن وہ الگ بھی نہیں ہوئے تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ آئے. لیکن انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے. اختلافی نوٹ ہے, انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 8 بجے 21 جون تقریباً 8 بجے مجھے شام میری رہائش گاہ پر سپلیمنٹری وہ موصول ہوئی جس میں ظاہر کیا گیا کہ 9 ججز پہ مشتمل لارجسٹ بینچ تشکیل دیا گیا جس میں مجھے بھی شامل کیا گیا اور 4 آئینی درخواستوں کی سماعت کے لیے 22 جون 2023 کو 11:45 کا وقت مقرر کیا گیا. یعنی درخواستوں کو پڑھنے کے لیے مناسب موقع نہیں دیا گیا. یہ بینچ میرے اور اگلے سینئر فاضل جج جناب سردار طارق مسعود کے ساتھ مشاورت کے بغیر سنایا گیا ہے. سماعت کے لیے مقرر کی گئی ان درخواستوں کی تفصیل کچھ یوں آگے وہ درخواستوں کی تفصیل انہوں نے بتائی ہے. لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے, اگر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جس کو معطل کیا گیا, جس کے حق میں فیصلہ نہیں آیا, جو اور جس کو مسترد بھی نہیں کیا گیا بقول جسٹس قاضی فائزہ صاحب کے, انہوں نے اس چیز کو بنیاد بنایا جس کی وجہ سے وہ اٹھ گئے, وہ انہوں نے معذرت کی ایک قسم کا بینچ سے الگ نہیں ہوئے بقول ان کے جو بھی ہے. لیکن جس وقت اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو بنیاد بنا کر آپ اٹھ گئے ہیں تو اس میں اتنے لمبے 4 پیج کا اختلافی نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. اس کی میں وجہ بتاتا ہوں کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی یعنی درخواستوں کو پڑھنے کے لیے مناسب موقع نہیں دیا گیا, وقت نہیں دیا گیا. ٹھیک ہے, یہ بینچ میرے اور اگلے سینئر اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جو وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے مطابق جس کو ابھی لاگو نہیں کیا گیا نہ ہی اس کا فیصلہ ہے, لیکن چلیں 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ اس میں مجھ سے بینچ بنانے میں اور سردار طارق مسعود صاحب سے مشاورت نہیں کی گئی, تو جب مشاورت ہی نہیں کی گئی تو آپ کو یہ والی چیز لکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ درخواستوں کو پڑھنے کے لیے مناسب موقع نہیں دیا گیا. آپ سمجھیں اس چیز کو, انہوں نے بس ایک قسم کا لمبی چارج شیٹ تیار کرنی ہے. حالانکہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو اگر بنیاد بنایا جائے تو باقی سارے بہانے جتنے ایکسکیوز ہیں اس بینچ میں شامل نہ ہونے کے وہ ریڈنڈنٹ ہو جاتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں, ان کا کوئی وقت ہی نہیں ہے, ویلیو نہیں رہتی ان کی. تو یہ کہنا کہ مناسب موقع نہیں دیا گیا اور آگے جا کے کہنا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل, پھر انہوں نے کیا کہا آگے کہ ایک جو درخواست ہے وہ 17 جون کو آئی ہے, ایک 20 جون کو آئی, تو پھر کیا اعتراض ہوا کہ 20 جون والی پہلے کیوں لگائی؟ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کی وجہ سے اٹھنا ہی تھا تو پھر یہ والا اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب یہ درخواستوں کے اوپر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بقول ان کے کہ وہ جو جواد خواجہ صاحب کی درخواست ہے وہ 20 جون کو آئی, پھر ایک 17 کو آئی اعتزاز حسن صاحب کی, تو پھر ان کو پہلے کیوں لگایا گیا, ان سے پہلے والی کو کیوں نہیں ایڈریس کیا گیا 25 مئی والی کو اور 10 جون والی کو چلے. اب جب آپ کہتے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے مطابق یہ ہے تو پھر آپ کو یہ بھی ایک قسم کی آپ بنیاد بنا رہے ہیں کہ اس کو پہلے کیوں لگایا گیا. تو جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا ایک بہانہ آپ نے لے لیا, اس کے اندر آپ چھپ گئے ہیں, اس کے مطابق آپ نہیں سننا چاہ رہے, تو پھر اس بہانے کی بھی اس ایکسکیوز کی بھی ضرورت نہیں تھی. پھر اگین میں کہوں گا کہ 4 شیٹ صرف لمبی کرنے کے لیے انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے. آگے جا کے جناب صاحب ایک چیز روایت کی بات کی ہے انہوں نے کہ کچھ روایت رہی ہے کہ پریویس جو چیف جسٹس تھے وہ گلزار احمد صاحب ان سے مشاورت کرتے تھے ہر چیز میں یا زیادہ تر اس میں, تو روایت ہے لیکن قانون نہیں ہے. قانون کیا ہے ابھی تک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل آنے سے پہلے کہ یہ چیف جسٹس کی صوابدید ہے کہ وہ اپنے حساب سے وہ خود بینچ بنا سکتا ہے, اس کے اوپر قدغن نہیں. مشاورت کر لی جائے اچھی چیز ہے. روایت اگر آپ بتا رہے ہیں گلزار احمد, پتہ نہیں گلزار احمد صاحب سے پہلے کتنی تھی, لیکن اگر مشاورت کر لی جائے تو بہتر ہے. لیکن اگر نہیں کی تو یہ اس روایت کی بات کر رہے ہیں جو کسی کے اوپر بائنڈنگ نہیں ہے چیف جسٹس کے اوپر. آگے تھوڑا سا مجھے نون لیگ کا آیا اگلے پیراگراف میں, جو پیراگراف نمبر 7 ہے اس کا, اس میں نون لیگ کیا کہتی ہے ہر چیز کے اوپر. عمران خان صاحب کے اوپر بات آتی ہے, کہتے جی آپ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا. عمران خان صاحب کے حوالے سے بات, اگر فریڈم آف صحافت کی آزادی صحافت کے حوالے سے بات ہوتی ہے, اس میں کہتے ہیں عمران خان صاحب نے اتنے چینل بند کیے, اتنے صحافیوں کو نکالا, اس میں چھپ جاتے ہیں. یہ نون لیگ کا بیانیہ ہے. اتنے سیاستدانوں کو سزا ہوئی, یہ آپ کے ٹائم پہ اتنی تھی, اب عورتوں کے بنیادی حقوق جا رہے ہیں یا اب کیوں پکڑا جا رہا ہے, اس کا بہانہ کیا لگاتے ہیں, وہ جی عمران خان کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا.
تو یہ جو پیراگراف نمبر 7 ہے اس میں ٹوٹل نون لیگ کے بیانیے کی جھلک نظر آتی ہے کہ 17 اکتوبر 2019 کو موجودہ وہ پرائم منسٹر جو تھے اس وقت کے پرائم منسٹر تھے وہ بھی اس کیس میں شامل تھے. اس میں یہ کیا گیا, اس ٹائم 2019 میں یہ کیا گیا تھا, صحافیوں کے حوالے سے بل آیا گیا تو بل کے صحافیوں کی آزادی کے لیے یوں کیا گیا تھا, اس ٹائم صحافیوں کے لیے یوں کیا گیا تھا. یعنی کہ اس میں بالکل وہی بیانیہ جو کہ نون لیگ کھڑا کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ جناب لکھا ہے جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے, جو کہ ہمارے مستقبل کے چیف جسٹس ہیں. آگے آئے ایک اور مقدمہ 20 اگست 2021 کو عدالت عظمیٰ میں صحافی لائے تھے, یہ صحافیوں والا 7 اور 8 پیراگراف وہی ہے ایگزیکٹ میں نے جو بتایا کہ عمران خان کے دور میں مقدمات سامنے لائے گئے اور یہ کیا گیا اور وہ کیا گیا. اور بھی ان کے نوٹ, اس کے اختلافی نوٹ میں کافی ساری چیزیں ہیں, لیکن مجھے لکھنے میں مجبور کیا گیا 16 مئی کو. اچھا, اپنے چیزیں بتا رہے ہیں کہ یہ لکھنے پہ مجبور کیا گیا, یہ لکھنے پہ, یہ کرنے پہ مجبور کیا گیا. ایک چیز انہوں نے کہی کہ سردار مجھے چیمبر ورک کے لیے کہا گیا, تو میں نے, کیونکہ انہوں نے چیمبر ورک کے لیے اس لیے چیف جسٹس کو اسی طرح بیٹھے تھے کہ کوئی وہ کچھ نہیں کر رہے تھے, کیس نہیں سن رہے تھے بغول ان کے, جب تک وہ 184(3) کے وہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ نہیں آ جاتا کہ وہ مسترد ہوا یا اس کو ختم کر دیا یا اس کو مان لیا گیا, لاگو کر دیا گیا, اس ٹائم تک یہ کوئی کام نہیں کریں گے. لیکن اب یہ اندازہ کریں کہ انہوں نے 3-4 ہفتے 5 ہفتے جب سے یہ اپریل سے شروع ہوا ہے اسی طرح بیٹھ کے چیمبر میں گزارے ہیں, جبکہ ان کے جو ساتھی جج ہیں, جو سردار طارق مسعود صاحب ہیں, جو ان سے آگے چیف جسٹس بنیں گے, جو وہی طارق مسعود صاحب جو کہ قاضی فائصہ صاحب کے اعتراض کے اوپر خود قاضی فائصہ صاحب کا کیس سننے سے انہوں نے ریکیوز کیا تھا سردار طارق مسعود صاحب نے, کہ چونکہ قاضی فائصہ صاحب نے انہی کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ اگر یہ میرا کیس سنتے ہیں تو یہ کیونکہ مفادات کا ٹکراؤ ہے میرے بعد, کیونکہ انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو میرا کیس سن کے اگر مجھے سزا ہو جاتی ہے, میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں تو ان کو ڈائریکٹ فائدہ ہوتا ہے, لہٰذا یہ میرا کیس نہ سنیں. اب وہ ریکیوز خود اپنی مرضی سے کر کے گئے تھے. یہی وہی جج ہیں جو کل پرسوں بھی ان کے ساتھ اٹھ کے گئے ہیں اسی چارجز کے اوپر. لیکن اندازہ کریں کہ یہ چیمبر ورک بھی نہیں کر رہے تھے, کچھ نہیں کر رہے تھے, اور اپنے ساتھی جج کے بارے میں طارق مسعود صاحب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کثرت ہے, کیس بہت زیادہ ہیں, کثرت سے آ رہے ہیں, میں صرف وہ والے کیس نہیں سنوں گا جو 184(3) کے تحت ہوں گے, لیکن باقی کیس میں سنوں گا. یعنی کہ ان کے ساتھی جج کو کتنا احساس ہے کہ کثرت ہے, کیس زیادہ ہیں, پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں, مجھے کیس سننے چاہیے, لیکن انہوں نے کوئی کیس نہیں سنا, یہ اسی طرح بیٹھے رہے. ان کو اس چیز کا قطعاً کوئی احساس نہیں تھا کہ کثرت سے کیس ہے, لہٰذا میں بجائے ضد لگانے کے کسی کے ساتھ وہ کروں چیف جسٹس وغیرہ کے ساتھ, یا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دوں. اب میں آتا ہوں ذرا, آصف زرداری صاحب نے کہا ہے کہ کوئی نہ کہے کہ یہ ملک غریب ہے, یہ امیر ملک ہے. تو مجھے تو ایک لمحے کے لیے ایسے لگا کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آج تک حکومت میں نہیں آئے, شاید یہ کسی ایسی جماعت کے سربراہ ہیں یا کسی ایسی جماعت کی طرف سے بول رہے ہیں, اور میں یہ کروں گا, میں چینی کے ذریعے وہ لے کے آؤں گا, بنگلہ دیش کی لیول وہاں پہ موریں لگائی جاتی ہیں, مال وہ انڈیا کا ہوتا ہے تو چینی اتنے کی بکے گی, چینی کی سبسڈی, چینی پتہ نہیں اس کے اگینسٹ 1 ارب روپے آئے گا. آج کل یہ اپنی سی وی پورے طریقے سے پیش کر رہے ہیں, تو چینی اتنی آئے گی سامنے, اور جو سندھ کی 70% بنجر زمین پڑی ہے اس کو ہم اس قابل بنائیں گے. آپ کی ہمیشہ سے سندھ میں حکومت ہے, ہمیشہ سے, بیچ میں ایک ارباب رحیم کا اگر دور نکال لیں تو آپ نے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 2008 سے لے کے 13 تک کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 13 سے لے کے 18 تک کیوں نہیں کیا؟ صوبے میں آپ کی حکومت تھی, اس سے پہلے بھی حکومت تھی, 18 کے بعد سے لے کے ابھی تک آپ کی حکومت تھی. آج تک آپ کس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیے؟ اور جو اتنے بڑی بڑی سیویاں پیش کر رہے ہیں اپنی کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, اس طرح شو ہو رہا ہے جس طرح پہلی دفعہ زرداری صاحب آ رہے ہیں یہاں پہ اور اپنا ہر طرف وہ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے بھی تعریفیں شروع کر دی ہیں کہ شہباز شریف جیسا ان تک محنت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. ابھی یہ 10 دن پہلے ان کے اوپر تنقید کر رہے تھے. ساتھ ہی جناب آصف زرداری صاحب نے بھی کہ میں تو ان کو بھی معیشت کی وہ پیشکش کرتا ہوں, آئے میرے ساتھ. اور بلاول دونوں نے ایک دم سے تعریفیں کیوں شروع کی؟ تعریفیں صرف اس وجہ سے شروع کی ہیں کہ اگر بلاول بھٹو کو مقصود ہے جو کہ نظر آ رہا ہے بنانا, اس میں نواز شریف صاحب اور یعنی کہ نون لیگ کی جو مرضی جو ہے وہ شامل ہونا ضروری ہے. کیونکہ نون لیگ بیچ میں اگر پخ تلے گی یا بیچ میں اگر شور ڈالے گی تو اس سے مشکل ہو جائے گا. اب وہ ان کے ساتھ گڈی کھیلنے کے چکروں میں ہے, اور یہ مینڈیٹ ان کو کسی نے دیا ہے کہ آپ اپنے جو دوسرے جماعت کے یعنی کہ نون لیگ ہے یا دوسرے ہیں ان کو راضی کریں اس چیز کے لیے, تاکہ بلاول بھٹو صاحب کے لیے جو رستہ ہے وہ صاف ہو سکے. ناظرین, یہ کچھ چیزیں تھیں جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی. اپنا خیال رکھیے گا. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.